جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اکثر آپ لوگ اب بھی ہوگے، لیکن اب تو ہم بڑے ہوئے ہیں تو ہمیں زیادہ نظر نہیں آتے، بچوں کو نظر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جیسے غریب لوگوں کے سٹالز لگے ہوتے ہیں، کھیر، اور اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، وہ جسے ہم کارن، جسے انگلش میں کارن کہتے ہیں، یعنی مکئی والی وہ چیز کیا ہوتی ہے. اور دوستو اس طرح بہت سارے چھوٹے موٹے سٹال لگے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اکثر، تو میں خود چھوٹی تھی، اب یہ بات اس کا لنک بہت زیادہ اس سے ہے، ٹھیک ہے دوستو. تو ایک لڑکا ہوتا تھا، جس طرح مطلب اس وقت میری ایج 5-6 سال اور اس کی ایج 30-35 سال اس طرح. تو میرا ایک بڑا بھائی اور ایک مجھ سے چھوٹا بھائی، ہم لوگ ان سے اکثر کھیر لیتے تھے. پھر جب میں تھوڑی بڑی ہو گئی، یعنی اتنی ہو گئی، یعنی ہم انہیں بہت جانتے تھے. وہ کبھی کھیر بیچا تھا، کبھی وہ جو ابھی بتایا وہ کون، پتہ نہیں اس کا نام میں نے یاد بھی کیا تھا اردو میں کیا کہتے ہیں، لیکن اب بھول گئی ہوں. تو دوستو وہ لڑکا جو ہے وہ جب میں تھوڑی بڑی ہو گئی نا، تو ایک دن بہت زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، اس کی آواز آ رہی تھی، یعنی بندوقیں چلا رہے تھے، کوئی بہت شور تھا، اور سب لوگ گھروں کے اندر تھے اور کافی ڈر رہے تھے کہ 2 فیملیز میں دشمنی ہے، تو اب ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے اس طرح. یار دوستو کیا بتاؤں، اس وقت میری عمر 14 سال تھی اور پھر میں باہر نہیں جاتی تھی، یعنی پردہ کرتے تھے ہم لوگ. تو یہ ہوا کہ میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ ہاں تمہیں یاد ہے ہم جس لڑکے سے کھیر لیتے تھے، اور وہاں جو وہ جگہ بتائی کہ جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ اسی فیملی سے تعلق، ان میں سے ایک فیملی سے اس کا تعلق تھا، اور جگہ بہت خطرناک. اور دوستو یعنی بہت بہادر لڑکا تھا. وہ کہتے ہیں کہ کافی حد تک اس نے لڑائی کی تھی اس لڑکے نے، اور پھر ایک گھر سے بھی 2 لوگ اور دوسرے گھر سے بھی اسی طرح 2-3 لوگ، یعنی بہت ماتم تھا ہمارے علاقے میں. ہم تو خیر دور، وہ لوگ دور رہتے تھے پہاڑیوں پہ، تو ہم لوگ وہاں صرف اس لڑکے کی وجہ سے ہم اس ساری فیملی کو، اور یہ جو دشمنی تھی کافی مشہور تھی، اس وجہ سے جانتے تھے دوستو. تو اب ان کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ لڑکا شہید ہوا تھا. وہ بیچارہ صرف کھیر بیچتا تھا اس طرح، تو وہ بھی اس میں ہوا. مجھے آج بھی اس کی شکل یاد ہے. میں بتاتی ہوں اس کی شکل. انڈین کرکٹ ٹیم کا جو ایک ہے سارو گنگولی، اس کی شکل بالکل اس کی طرح تھی. کیونکہ جب گنگولی تھا نا، میں اکثر اپنے بھائی سے کہتی کہ اس کی شکل اس سے ملتی ہے، اس کی شکل اس گنگولی سے ملتی ہے. میں ان سے اکثر یہ بتاتی تھی. تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو دوستو کہانی یوں ہے کہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد اس لڑکے کو، چونکہ وہ شہید ہوا تھا، وہ اس میں بے گناہ مارا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ کئی بار لوگوں نے اس کو ان پہاڑیوں پہ جاتے ہوئے رات کے ٹائم اسی کھیر کو، یا وہ جو بیچتا تھا اس کی جو پتیلی یا ریڑھی جو بھی تھی وہ پکڑی ہوئے، وہ اسی پہاڑیوں پہ کئی بار لوگوں کو دکھایا دیا ہے. تو ہم لوگ کافی حیران تھے اور جھوٹ بھی سمجھتے ہیں، جھوٹ ہے اس طرح. تو ایک مرتبہ اس طرح ان کا ایک بھائی میرے ماموں کا دوست تھا. تو میرے ماموں کہتے ہیں کہ اس نے مجھے خود بتایا کہ اکثر رات کے ٹائم میری امی جب تہجد کے لیے پڑھتی، وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت روتی. تو کہتے کئی بار میں نے اس کو اسی طرح بیٹھا ہوا گھر کے کسی کونے میں دیکھا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ہارر اور خوفناک لمحہ ہوتا ہے، تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ پھر اپنے اس بندے سے مل لے جس کو ہم بہت یاد کرتے ہیں. یہ بات تو ہے، یعنی وہ بندہ جو آپ کو بہت زیادہ عزیز ہو، لیکن اگر وہ مرنے کے بعد ویسی تمہیں نیند میں خواب میں آئے، یا اس طرح جنات ان کی شکل اختیار کرے، تو پھر بندہ ڈرتا ہے اس سے، ٹھیک ہے. تو میری امی کافی بار ڈر چکی ہے، اور اس نے ہم سب کو بتایا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، اور کئی بار میں نے اسے سفید کپڑوں میں یہاں دیکھا ہے. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ہماری امی چونکہ اس کے لیے بہت تڑپتی ہے، تو شاید ویسے ہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر آپ کو جو زیادہ چاہتے ہر جگہ انہیں نظر آتا ہے. تو میرے ماموں کہتے تھے کہ وہ بہت ہی مطلب عاجز مزاج انسان تھا،
اور تو پھر اسی طرح اس کا دوست تھا وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور ہم لوگ سب اپنے کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک پھر سے بندوقوں کی آواز سنائی دی، تو ہم چونکہ وہ تو پھر دشمندار بن گئی تھی تو ہم سب نے اپنی بندوقیں نکالی، ہم باہر نکلے کہ کیا ہوا، پھر کس کو مارا گیا، تو کچھ نہیں تھا، تو ہم سب باہر نکلے، دھواں بہت تھا، تو کچھ نہیں تھا، تو کہا کہ یہاں کوئی شادی ہے تو وہاں سے آتی، یہ پھر قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی ہے دوستوں۔ تو پھر یہ ہوا کہ رات کے ٹائم وہ کہتا ہے کہ سحری سے اسی طرح 1 گھنٹہ پہلے مجھے پھر سے آواز آئی گولیوں کی، تو میں اٹھا اور اپنا جو بھی تھا پسٹول کلاشنکوف جو بھی تھا وہ نکالا اور باہر نکلا، تو میں نکلا تو کوئی سفید کپڑوں میں بیٹھا، تو میں نے کہا کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز یہ بندوقوں کی، تو اس نے مجھے کہا جہاں سے آنی چاہیے وہاں سے آ رہی ہے، تو میں نے کہا کیا مطلب کہاں سے آ رہی ہے، کوئی شادی وادی ہو رہی ہے کئی نزدیک میں تو یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس نے کہا نہیں وہ پرانا جھگڑا ہے، بہت بڑا جھگڑا ہے 2 قبیلوں کا اسی میں، تو میں نے کہا نہیں وہ تو نہیں ہے کیونکہ میں اسی کا بندہ ہوں وہاں سے ہوں، پھر کیسے یہاں، تو اس نے کہا ہے نا جس میں مجھے شہید کر دیا گیا ہے وہاں سے آتی ہے یہ گولیاں، تو اس نے کہا کہ میں بہت ڈرا اور میں نے اس سفید کپڑوں والے شخص، لیکن پیچھے سے وہ مجھے بالکل اپنا بھائی لگ رہا تھا، تو میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹا اور میرے تھوڑے سے وہ رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، تو آہستہ آہستہ ہٹا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اور پھر اندر گیا، اندر جاتی میری امی مجھے میرے سامنے مطلب آئی کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں، ابھی سحری ہونے والی ہے، امی اٹھی تھی ناشتہ واشتہ تیار کرنے، تو سحری تیار کرنے، تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا نہیں دروازہ میں نے لاک کیا، تو اسے کہا کہاں نکل رہے ہو، میں نے کہا ویسے ہی بس بندوقوں کی آوازیں آ رہی تھی میں باہر نکل، تو امی نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اسی طرح باہر نہیں نکلا کرو جب آوازیں آئے، کیونکہ میں ایک بیٹا کھو چکی ہوں دوسرا نہیں۔ تو دوستو وہ خود یہ سٹوری میرے ماموں سے، وہ 2-3 بچوں کے باپ ہے، ٹھیک ہے، اس نے میرے ماموں سے کہا تھا کہ میں اتنا ڈرا تھا اس رات، اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ جو میری امی کہتی ہے کہ مجھے اکثر سفید کپڑوں میں اپنا بیٹا نظر آتا ہے، تو یہ بس جو بھی ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کی روح ہے جنات ہے کیا ہے، لیکن میں بہت ڈرا تھا، اور پھر ہم نے یہ کیا، میں نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، دونوں قبیلوں کو مل کے آپس میں صلح کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے بھی 2-3 لوگ شہید ہوئے، ہماری طرف سے بھی اس سے کچھ نہیں بنے گا، بات ختم کری۔ ویسے دوستو یہ ہمارے علاقے کی سب سے بڑی دشمنی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد شکر الحمدللہ پھر کوئی ایسی دشمنی نظر میں نہیں آئی جو اتنے اس میں لوگ مرے ہوں، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے دوستو کہ یہ کس وجہ سے تھی یہ دشمنی، کیونکہ ہماری عمریں ایسی نہیں تھی، اتنی بڑی نہیں تھی، ہم ان چیزوں میں اتنے انٹرسٹ نہیں تھے، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گی کہ یار اتنا زبردست سٹوری تھی، لیکن بس افسوس یہ کہ اس میں لوگوں کی ڈیتھیں ہوئی ہے، تو یہ آخر تھا یہ جھگڑا کس چیز پہ، زمینوں پر تھا، کسی لڑکی پر تھا، کس چیز پر تھا، کیونکہ اسلام میں ہے کہ ہمیشہ جو زمین پر فساد ہوگا وہ ایک تو زمین پر ہوگی، دوسرا یعنی کسی کا حصہ ہڑپ کرنا زمین کا، اس طرح جائیدادی جسے ہم کہتے ہیں، دوسرا عورت کی وجہ سے ہوگا، یعنی کسی خوبصورت عورت کے لیے لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، یا اس طرح ہوگا کہ عورت چونکہ ایک مرد کی عزت ہوتی ہے تو اگر اسے کوئی میلی نگاہ سے دیکھے گا تو اس پہ بہت زیادہ وہ ہوگی جھگڑے وگڑے، تو میں آج بھی سوچوں کہ آخر یار وہ جھگڑا تھا کس چیز پر، مجھے تو آج تک پتہ نہیں چلا، لیکن وہ کہتا ہے کہ پھر ہم میں سے 2-3 بھائی اسلام آباد شفٹ ہوئے، 2-3 جو ہے سوات میں رہے، اس گھر کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا، اور صلح اس بات پہ ہوئی کہ ایک دوسرے کو نظر نہیں آئیں گے، اور کیونکہ دونوں کے مطلب جو نوجوان تھے وہ کافی غصے میں تھے، کیونکہ 2-3 لوگ یہاں سے مرے تھے، 2-3 لوگ وہاں سے، تو پھر صلح ہو گئی، اس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی، گاؤں کے لوگوں نے شرکت کی، ایک بہت بڑا جرگہ، یہ ویسے پٹھانوں میں یہ چیزیں اگر ہو خدا نخواستہ نہیں ہوتا، ویسے میں خود پشتو سپیکنگ ہوں، پٹھان ہوں، لیکن اگر ہو جھگڑا او مائی گاڈ تو بس یہی حالت ہوتی ہے کہ
قبیلوں کے قبیلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن شکر ہے کہ پھر وہ صلح ہو گئی، یہ لوگ بھی کئی اور جگہوں پہ شفٹ ہو گئے، مطلب سب نے یار بال بچوں کو پالنا تھا، اب ساری زندگی بندوقیں تو نہیں اٹھا سکتے تھے نا، کھاتے کیا تھے، تو شکر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو عقل آ گئی اور یہ ہوا کہ کوئی اسلام آباد اپنا کاروبار لے کے گئے، کوئی سوات میں رہا، کوئی پشاور، اور سب الگ الگ، اور اب بھی مطلب ویسے ایک دوسرے کو سلام دعا نہیں کرتے، لیکن اگر سامنے آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا شادیوں وغیرہ میں. تو ختم ہو گئی، تو میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. ویسے میرے شیئر کرنے کا مقصد یہ کوئی ہارر سٹوری نہیں تھی، لیکن جو لوگ اسی طرح بچھڑ کے چلے جاتے ہیں نا، جو اچانک جن کی موت اس طرح تکلیفوں میں ہوتی ہے، تو اور پھر جب ان کے پیچھے ان کے پیارے جو ہوتے ہیں انہیں سکون نہیں ملتا، تو ایسے واقعات ہوتے ہی ویران جگہوں پہ کہ آپ کو وہ پھر بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ دکھائی دیتے ہیں. جیسے ایک بچہ تھا، میں نے سٹوری بتائی تھی، تو اسے اکثر لوگ قبرستان میں دیکھتے تھے، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کی ڈیتھ بھی کافی ظلمانہ طریقے سے ہوئی تھی. تو اس طرح بہت سارے سٹوریز ہو گئے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اگر نہیں تو ارد گرد ہوئے ہوگے. تو اکثر فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کی روح بھٹکتی بڑے، ویسے ان چیزوں پر ہم لوگ زیادہ وہ نہیں کرتے بھروسہ یقین، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اکثر جیسے میں کہتی ہوں 100 میں سے 1000 میں سے ایک واقعہ ایسا آ جاتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی اس طرح بتاتا ہے کہ وہ چونکہ مرا تھا یا مری تھی لیکن ہمیں دکھائی دی تھی اس طرح. تو یہ نہیں کہ ان کی روح بھی ہو سکتی ہے اور یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں کسی مرے ہوئے مردے کا مطلب جو ہے روپ دھار کے. اوکے دوستو، آج کے لیے بس یہ سٹوری، اور اس کے بعد بھی 2-3 سٹوریز کرنے والی ہوں، آپ لوگوں کو آسانی سے چھوڑنے والی نہیں ہوں. تو تھینک یو سو مچ. اور یار ایک اور بات جو میں نے پہلے میں بتائی تھی وہ آدھی رہ گئی تھی، وہ یہ کہ میرے سبسکرائبر تو بہت زیادہ، لیکن میں نے ایک بے عقلی کی تھی. یہ 400-500 لوگ مجھے دیکھتے تھے، مجھے دن میں 100-150 واچ ٹائم ملتا تھا بہت تیز، لیکن اچانک 2-3 مہینے 4-5 مہینے پہلے ایسا ہوا کہ میں نے شارٹس ڈالنا شروع کی، تو لوگ اب میرے شارٹس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو میرے سارے سبسکرائبر جو 400-500 کے بعد آئی، وہ ساری مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے بہت کم میرے سٹوریز پر باقی ویڈیوز پر آئے ہوگے، لیکن شارٹس پر زیادہ آئے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ صرف شارٹس ہی دیکھتے ہیں، میرے ویڈیوز نہیں دیکھتے، اس کی وجہ سے مجھے واچ ٹائم کا بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے. بیکاز میرے جو ہے ایک دن میں 4 گھنٹے واچ ٹائم، یہ کیا واچ ٹائم ہوتا ہے، اور اسی طرح میرے واچ ٹائم قریب ہے لیکن بہت کم آ رہا ہے. تو پلیز یار میری ویڈیوز بھی دیکھا کریں. میرا جو اصل جو چینل میں نے بنائی ہے، میں نے ریئل ہارر سٹوریز پر بنایا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ.